میں ان خاتون کو نہیں جانتا اور نہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن حال ہی میں میری ماں کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ یہ خاتون مجھے اپنی ماں جیسی لگیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک ان کے گھر والوں کا پتہ نہیں چل جاتا میں انہیں اپنی ماں کی طرح رکھوں گا، ان کا علاج بھی کرواہے گا۔ وہ شخص اپنی بات ختم کر کے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ شمائل نے جلدی سے ایک ہی سانس میں کہہ دیا، سوانیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ان خاتون کو نہیں جانتا اور نہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن حال ہی میں میری ماں کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ یہ خاتون مجھے اپنی ماں جیسی لگیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک ان کے گھر والوں کا پتہ نہیں چل جاتا میں انہیں اپنی ماں کی طرح رکھوں گا، ان کا علاج بھی کرواہے گا۔ جناب، آپ نے یہ بتا کر مجھے ایک بار پھر حیران کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچاری کو اپنا اصل بیٹا بھی یاد نہیں، اس نے اب ہی کو اپنا بیٹا سمجھ لیا۔ اگر آپ انہیں ماں سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنے حقیقی والدین کو نہیں پوچھتے، تو اب کا یہ بڑا پن ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر الفاٹینے کو تیار ہے۔ جی بالکل، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ میں اپنی ماں کی طرح ان کی خدمت کر سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر چائے پی اور پھر وہ بوڑھی خاتون خوشی خوشی شمائل کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئیں۔ چند دنوں کے بعد ہی شمائل کے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ وہ گھر واپس آتا تو اس کو سب چیزیں اس طرح ملتیں جس طرح اس کی والدہ ترتیب سے رکھا کرتی تھیں، کھانا بھی وقت پر تیار ہوتا، شمائل بھی انہیں امی جان ہی کہتا اور ان کی خوب خدمت کرتا۔ وہ کبھی کبھی یوں ہی اداس اور غمگین ہو جاتی، تب شمائل پوچھتا، امی جان خیریت تو ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہو جاتی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن میں آپ کے پاس شام کو آتو جاتا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے بعد تنہا ہو گیا تھا تو یہ گھر کس قدر بے رونق اور اداس معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے آنے سے اس میں زندگی لوٹ آئی ہے، اس لیے میں آپ کی صحت اور طویل عمر کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں۔ میں آپ کو کھو کر دوبارہ اسی دکھ اور اذیت سے نہیں گزرنا چاہتا۔ چند ہی ہفتوں میں ماں جی صحت بہت اچھی ہو گئی اور وہ ہر وقت خوش رہنے لگی تھیں۔ جہاں شمائل کو ان کی صورت میں ماں مل گئی تھی، وہیں ان کو بھی شمائل کی صورت میں فرما بردار اور دیکھ بھال کرنے والا بیٹا مل گیا تھا، جس کی خدمت گزاری اور خلوص و محبت سے وہ بے حد خوش تھیں۔ شمائل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بوڑھی خاتون کے گھر والے یہاں تک پہنچیں، اس لیے اس نے کبھی خاتون سے ان کے ماضی کے حالات نہ گریے دے، البتہ وہ ان کی یادداشت کا باقاعدگی سے ایک بہت اچھے معالج سے کروا رہا تھے، اور اب وہ کافی حد تک بہتر تھیں اور گھر کے تقریباً سبھی کام خوش اسلوبی سے سرانجام دیتی تھیں۔ کمپنی کے مالک نے ارسلان کو جب شمائل کی ماتحتی میں ملازمت کے لیے بھیجا تھا تو شمائل خوشی خوشی دوسرے ہی دن اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہیں پر اس کی ملاقات شمائل کی اس والدہ سے ہوئی اور اسے ایک لمحے کو بھی احساس نہ ہوا کہ شمائل کی اصل والدہ نہیں ہے۔ بعد میں جب اسے یہ علم ہوا کہ شمائل نے اپنی ماں کے علاج معالجے کے لیے آفس سے بھاری قرضہ وصول کیا اور اب باقاعدگی سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس بات کو سمجھ نہ سکا تھا کہ شمائل کی ماں کینسر جیسے مرض کے بعد اتنی صحت یاب اور تندرست کس طرح ہو گئی۔ دوسری جانب وحید صاحب کی اس بات نے بھی اسے حیرت میں ڈال دیا تھا کہ شمائل کی والدہ کو فوت ہوئے چند ماہ گزر چکے ہیں اور تب اس نے آفس سے چھٹیاں بھی لی تھیں۔ اگرچہ اس برانچ کو کافی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، ارسلان سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی دانست میں شمائل کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وحید صاحب بھی شک میں مبتلا کر چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئے تھے۔ چند دنوں کے بعد ارسلان نے وحید صاحب کو راضی کر لیا کہ اب خود یہاں آئیں اور اس برانچ کا حال احوال معلوم کیجیے۔ سچ ہے کہ جب ایک بار شک کا بیج کسی ذہن میں بو دیا جائے تو وہ جلد اگنے لگتا ہے اور گھنے درخت کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، شمائل نے دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گیا سامنے وحید صاحب ارسلان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سر اب ارسلان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ لمحہ ہنچا تھا کہ شمائل کی پول کھل جاتی اور ارسلان کو شمائل کو عہدہ مل جاتا۔ اپنی آمد کی پہلے اطلاع نہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں شمائل اپنی والدہ کو کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں نہ بھیج دیے۔ شمائل نے خوشی سے دونوں کو اندر آنے کی دعوت دی اور پھر ان کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گیا۔ وحید صاحب نے ارسلان کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر شمائل کو مخاطب کر کے بولے، شمائل، مجھے تمہاری والدہ کے انتقال کا بہت افسوس ہوا تھا، میں
किसी काम से इस शहर में आया तो सोचा कि देखता चलूं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। सर मैं आपके एहसानात का पहले ही बेहद ममनून हूँ, अपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मेरी वालिदा की बीमारी का तमाम अरसा वाकई कठिन था, मगर अपने मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मैं आपका एहसान हरगिज़ नहीं भूलूंगा, अब मुझे हमेशा वफारुदर पाएंगे। अरसलान बोला, शमाइल साहिब जब आपने मेरी दावत की थी तो तब आपकी वालिदा हयात थी? शमाइल मुस्कुराते हुए कहने लगा, बस ये कुदरत का करिश्मा है, खुदा ने मुझे एक बेयारो मददगार माँ से मलवा दिया जिसको बेटे की ज़रूरत थी। और मुझे माँ की ये कहते हुए इसने बावर्ची खाने की जानिब मुंह करके बुलंद आवाज से कहा, उम्मी जान आए, मैं आपको अपनी कंपनी के मालिक से मलवा है। शमाइल की वालिदा चाय निमको और बिस्कुट मेज पर सजाने के बाद वहीं सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने वहीद साहिब की जानिब घोर कर देखा। वहीद साहिब तो पहले ही ठिठक गए थे। अरसलान ने माँ जी से पूछा, माँ जी क्या शमाइल आप ही का बेटा है? उन्होंने एक निगाह वहीद पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए शमाइल को देखा और कहा, हाँ यही तो मेरा प्यारा बेटा है। अरसलान का दिल एक बार फिर तेज तेज धड़कने लगा। वो वहीद साहिब को जिताना चाहता था कि सर मैंने कहा था ना कि शमाइल की वालिदा माशाअल्लाह हयात है। वहीद साहिब बुझे दिल से बेचैनी से पहलू बदलते रहे। उन्होंने चाय भी नहीं पी। जब वो जाने लगे तो दरवाजे के करीब पहुंचकर माँ जी ने सरगोशी के अंदाज में वहीद साहिब से कहा, बेटा मुझे उम्मीद है कि तो अपनी बीवी के साथ खुश होगा, बहू तो कुछ ज्यादा ही खुश होगी। मैंने तुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए इन दोनों पर यह हकीकत नहीं जाहिर होने दी। वैसे भी अब मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं जाएगी जहां से मुझे दर बदर कर दिया गया था। मैंने तो सदमे के बाइस अपनी याददाश्त ही खो दी थी। बेटे शमाइल ने मुझे दोबारा से नई जिंदगी बख्शी तो अपनी दुनिया में खुश रह। मुझे वो बेटा मिल गया जिसे मेरी जरूरत और जिसके दिल में माँ की कदर थी। वहीद साहिब हाथ मिलते हुए बेबसी के आलम में पुरनम आंखों के साथ वहां से रुखसत हुए। आज माँ ने अपने बेटे को धुतकार दिया था। अरसलान उनके हमरा गाड़ी में बैठे हुए बोला, सर आप बिल्कुल खामोश हो गए। अपने देखा कि वो खातून कह रही थी कि शमाइल उनका असल बेटा है, मगर शमाइल किस कदर सफाई से झूठ बोल रहा था, मुझे तो बेहद हैरानी हुई है। सर आप कुछ परेशान हैं? वहीद साहिब की आंखें इंसूहे से भरी हुई थीं, मगर अंधेरे में अरसलान देख नहीं पाया। चंद रोज बाद शमाइल को वहीद की जानिब से 1 लीटर मौसूल हुआ जिसमें वालिदा के इलाज के लिए हासिल करदा कर्जा मुआफ कर दिया गया और उसकी तनख्वाह भी दागनी कर दी थी। शमाइल इतनी मेहरबानी के पीछे राज को कभी जान ना सका। उधर अरसलान इस मुअम्मे को आज तक सुलझा नहीं पाया कि बाजी कैसे पलट गई और वहीद साहिब ने भी इसे कभी असल हकीकत नहीं बताई।